ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مسائل الجاہلیہ میں، بہت سارے مسائل ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں الافتخار بولایت البیت، بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے جو رکھوالی کرتے تھے نا، اس کے جو رکھوالی کرتے تھے وہ لوگ فخر کرتے تھے، وہ لوگ فخر کرتے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ان کو فخر تھا اس بات کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت قرآن میں ذکر کیا۔ تو یاد رکھیے یہاں جو ہیڈنگ ہے افتخارہم باعمالہم الطیبہ، کہ اچھے کام کے ذریعے سے فخر کرنا یہ جاہلیت ہے، نیک کام کر کے فخر کرنا یہ جاہلیت ہے۔ بیت اللہ کی متولی بننا صحیح کام ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کے متولی جو لوگ تھے کیا کرتے تھے؟ حاجی لوگوں کو پانی پلاتے تھے، زیارت کرنے والوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، روٹی اور شوربے کھلاتے تھے اور بہترین انتظام کرتے تھے، یہ نیک کام تھا۔ اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیے تھے، اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیتے۔ ابھی قرآن مجید میں کہاں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ جو باتیں آ رہی ہے آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں آ رہی ہے، یاد رکھیے، چڑھانے کے لیے، ہم کو چڑھانا اس کو چڑھانے کے لیے نہیں۔ بھائی ہمارے اندر ایسی بات اگر آئے گی تو ہم کو دور رہنا، اس وجہ سے یہ بات آ رہی ہے، بات میں آ رہی ہے، ہم اس سے دور رہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں، ہم کو دور رہنا۔ جب بھی کوئی اگر عہدہ منصب مل جائے تو اس کو فخر کا ذریعہ مت بنائیے، یہ جہالت ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ آپ سوچئے کہ بیت اللہ اس زمین پر بہترین مسجد ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر اور کوئی مسجد ہے؟ اسے اس زمین پر اس سے بہتر اور کوئی مسجد ہے کیا؟ وہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے اور فخر کیے تو اللہ تعالیٰ نے، ابھی آیت آئے گی، مذمت بیان کیا۔ وہ بیت اللہ جو اس زمین کا سب سے بہترین مسجد ہے اس کے متولی بن کر فخر کیے تو اللہ نے مذمت کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی مسجد ہو سکتی ہے جس کے متولی فخر کر سکتے ہیں؟ بات سنا رہی ہے؟ کسی مسجد کے متولی فخر کر سکتے ہیں؟ جب بیت اللہ شریف کے متولی فخر کرنے کے قابل نہ ہو تو اور دوسری کون سی مسجد ہے جس کے متولی فخر کر سکتے ہیں؟ بات سنا رہی ہے؟ تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں دو آیت ہے، تو ایک پہلی آیت پڑھیے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی جو سورہ توبہ 9 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 19 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఏమిటి మీరు హజ్ యాత్రికులకు మంచినీళ్లు సరఫరా చేయడాన్ని, మస్జిదే హరాంకు సేవలు చేయడాన్ని, అల్లాహ్ను అంతిమ దినాన్ని విశ్వసించి అల్లాహ్ మార్గములో యుద్ధం చేసే వారితో సమానముగా పరిగణించారా? వారు అల్లాహ్ దృష్టిలో సమానులు కాజాలరు. అల్లాహ్ దుర్మార్గులకు సన్మార్గం చూపడు. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ پھر سے ایک بار اس آیت کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఏమిటి మీరు హజ్ యాత్రికులకు మంచినీళ్లు సరఫరా చేయడాన్ని, మస్జిదే హరాంకు సేవలు చేయడాన్ని, అల్లాహ్ను అంతిమ దినాన్ని విశ్వసించి అల్లాహ్ మార్గములో యుద్ధం చేసే వారితో సమానముగా పరిగణించారా? వారు అల్లాహ్ దృష్టిలో సమానులు కాజాలరు. అల్లాహ్ దుర్మార్గులకు సన్మార్గం చూపడు. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اب کوئی مسجد باقی رہے گی جس کے ذمہ دار بن کر کے ہم فخر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہا، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم لوگ حاجیوں کو پانی پلا دینا، اور وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، اس بات کو برابر کر دے رہے ان لوگوں سے؟ کن لوگوں سے؟ کمن آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے ہیں،
وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، 3 کام اللہ نے بیان کیا۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو تم لوگ کیا برابر سمجھ رہے ہو؟ کیا یہ کام کو برابر سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کیا کہا؟ لا یستوون عند اللہ۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے جب اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، دنیا کتنا برابر مانے اور کم مانے، زیادہ مانے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اسے کیا لینا دینا ہے جب اللہ کے پاس برابر ہے ہی نہیں ہے؟ اب سوچئے یہ بات ہے، کیوں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ وہ لوگ بیت اللہ کی دیکھ ریکھ کرنے کو، حاجی کو پانی پلانے کو، انتظام انصرام کرنے کو اور بیت اللہ کو آباد کرنے کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو، یہی عمل کافی ہے، یہی عمل کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم؟ ایمان اللہ پر لانے اور آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تم برابر ہی کر رہے ہو کیا؟ بیت اللہ کی خدمت کرنا بھی برابر نہیں۔ سوچیے، خدمت کرنا بھی برابر نہیں۔ یہ بات اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والی، اس کے بعد والی روایت آیت کو بھی پڑھ لیجیے جو 20ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا ڈیفرنس دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ విశ్వసించి వలసపోయి హిజ్రత్ చేసి దైవ మార్గములో తమ ధన ప్రాణాలను ఒట్టి పోరాడిన వారు మాత్రమే అల్లాహ్ సన్నిధిలో ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వారు, సాఫల్యం పొందేవారు కూడా వీరే। విశ్వసించి వలసపోయి హిజ్రత్ చేసి దైవ మార్గములో తమ ధన ప్రాణాలను ఓడ్చి పోరాడిన వారు మాత్రమే అల్లాహ్ సన్నిధిలో ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వారు, సాఫల్యం పొందేవారు కూడా వీరే। 21वीं आयत भी पढ़ लीजिए, मुख्तसर है। 21 వారి ప్రభు వారిని తన కారుణ్యాన్ని, ప్రసన్నతను, స్వర్గవనాలను అనుగ్రహిస్తానని శుభవార్త ఇస్తున్నాడు। అక్కడ వారి కోసం శాశ్వతమైన అనుగ్రహాలు ఉన్నాయి। ये दोनों का फर्क अल्लाह ने बतलाया। 19वीं आयत के आखिरी अल्लाह ताला ने आखिर में कहा क्या? वल्लाहु ला यहदी अल कौम ज़ालिमीन। अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। अब सोचिए, अल्लाह ने बैतुल्लाह की देख रेख करने वाले को भी जालिम कहा और उनके मुकाबले में कौन लोग हैं? ये ईमान लाने वाले, अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और हिजरत किए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए। कैसे? बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल और अपनी जानों के जरिए से। ये कौन लोग हैं? आज़मु दरजतन इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े दर्जे वाले, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े दर्जा वाले हैं। व उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामयाब हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वान, अल्लाह ताला इनको खुशखबरी सुनाता है। देखिए कैसे अपने रहमत की खुशखबरी और इनको अपनी रजा की खुशखबरी सुना रहा है कि अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है। वजन्नातिन लहुम, और इनके लिए जन्नतें होंगी। फीहा नईमुम मुकीम, इसमें ऐसी नियामतें रहेंगे, हमेशा हमेश वाली नियामत। और खालिदीन फीहा अबदा, ये लोग उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अजीम, अल्लाह के पास इन लोगों के लिए बड़ा अज्र है। अल्लाह ताला ने कितना साफ सुथरा कर दिया, कितना साफ सुथरा कर दिया। तो ये बात है, ये जाहिलियत है। अब अल्लाह अकबर, इस जाहिलियत के उसूल को देखिए और दुनिया में एक नजर लगा कर देखिए क्या हालत है। लोग इस बात को समझते हैं कि ये जाहिलियत है। वो आदमी जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार के बीवी बच्चे खानदान, उनके अड़ोस पड़ोस सब कोई वही रास्ते में चलते हैं, उसी रास्ते में चलते हैं। दूसरे को इतना फख्र करते हैं कि दूसरे को बताते हैं वो जो उस मस्जिद के जिम्मेदार हैं हमारे नाना हैं, वो मस्जिद के जिम्मेदार हमारे नाना हैं, वो उस मस्जिद के जिम्मेदार हमारे दादा हैं। मर गया, उस मस्जिद के जिम्मेदार हमारे दादा थे, ठीक थे, दादा थे। उसको फख्र का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ने बहुत बड़ी तौफीक दिया, अल्लाह ने बहुत बड़ी तौफीक दिया। उसको इखलास के साथ किया जाए तो बहुत नेकी होगी, लेकिन उसको फख्र का जरिया बना लेंगे तो जाहिलियत में चले जाए। उसको फख्र का जरिया बना लेंगे
تو جاہلیت میں چلے جائیں گے. اور ایک آیت دیکھیے, یہ تو قرآن مجید میں ہے, وقت ہونے جا رہا ہے لیکن اس مسئلے کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو سورہ المومنون جو 23 نمبر کی سورہ, 20 پر 3 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 60 پر 4 سے 60 پر 7 تک پڑھیے, تب پوری بات سمجھ میں آ جائے. اور اصل جو بات ہے 60 پر 7ویں میں ہے, لیکن 60 پر 4 سے పడియే تو پوری باتیں سمجھ میں آئے گی. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఆఖరికి మేము వారిలోని భోగరాసులను శిక్షలో పట్టుకున్నప్పుడు వారు ఆర్తనాదాలు చేయసాగారు. 65. ఈరోజు అరవవలసిన అవసరం లేదు. మాకు వ్యతిరేకముగా మీరు ఎవరి సహాయము పొందలేరు. 66. ఒకప్పుడు నా ఆయతులు మీకు చదివి వినిపించబడేవి, అయినా మీరు కాలి మడమల పైన వెనుతిరిగిపోయేవారు కదా. 67. इसको अच्छा समझिए 67 को. हाँ, గర్విష్ఠులా ప్రవర్తించేవారు, కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పుకొని దాన్ని ఫురాన్ను వదిలిపోయేవారు అని వారితో అనబడుతుంది. अब तक आपको समझ में नहीं आया. देखिए इन पूरी आयतों में क्या है, आप लोग तेलुगु में समझ में आ गया होगा. अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इनके खाते पीते लोगों को जब पकड़ा गया, अजाब में गिरफ्तार किया, तो ये लोग बिलबिलाने लगे. वही बात है ना, बिलबिलाने लगे. तो अल्लाह ने कहा ला तजअरु अल यौम, आज बिलबिलाओ मत, अब परेशान मत हो. इन्नकुम मिन्ना ला तंसुरून, आज मुझसे तुमको कोई भी मदद नहीं करेंगे. मैं आजाब दे रहा हूं, तुमको बचाने वाला मदद करने वाला कोई नहीं है. कद कानत आयाती तुतला, हमारी आयत तुम पर पढ़ी जा रही थी, तुम पर पढ़ी जा रही थी. फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, हमारी आयत जब तुमको सुनाई जा रही थी तुम एड़ियां फेर करके पलट जाते थे, एड़ियां फेर करके पलट जाते थे. क्यों पलटते थे? मुस्तकबिरीना बिही, मुस्तकबिरीना बिही, इस पर तकब्बुर करते हुए. किस पर तकब्बुर करते हुए? बैतुल्लाह मस्जिद हराम की देख रेख और खिदमत करने में तकब्बुर था तुमको. इसकी तफसीर आप कोई भी उठा लीजिए, इब्नो कसीर उठाइए, तफसीर सादी उठाइए, इब्नो उसैमीन की तफसीर उठाइए, और कोई भी उठाइए तफसीर, ये तफसीर आपको मिलेगी. ये तफसीर मिलेगी कि यहाँ क्या जानते हैं, अल्लाह ताला की आयत उनको पढ़ करके सुनाया जाता था, इसके मुकाबले में बस इतना समझते थे हम बैतुल्लाह की देख रेख कर रहे हैं, ये काफी है. कुरान पर ईमान लाना हमको काफी नहीं है, कुरान पर ईमान लाना हमको जरूरत नहीं है. और क्या करते थे? सामिरन तहजुरून, रात में जाग जा करके बैतुल्लाह के आजू बाजू में बात करते थे. सामिरन माने रात भर जाग करके बातें करना. तो इस तरीके से ये मसला है. इस आयत करीमा की आप तफसीर आप उठा लीजिए, तफसीर सादी में है, मुस्तकबिरीना बिही सामिरन तहजुरून से कहते हैं काल अल मुफस्सिरून मानाहु, मुफस्सिरीन ने इसका माना जिक्र किया है. मुस्तकबिरीना बिही अज़मीर यऊदु इलल बैत, यहाँ जो बिही है इसमें इसकी जो जमीर है जिसको प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, ये लौट रहा है बैतुल्लाह की तरफ. कि किससे तकब्बुर करते थे? बैतुल्लाह से तकब्बुर करते थे. अविल हरम आई मुतकब्बिरीन अलन नास बिसबबिही, लोगों पर तकब्बुर करते थे कि हम तो मस्जिद हराम के मुतवल्ली हैं, हम तो मस्जिद हराम के मुतवल्ली हैं. नहनु अहलुल हरम, हम लोग हरम वाले हैं. फनहनु अफजल मिन गैरिना, तो हम दूसरों से अफजल हैं, हमको कुरान सुनने की जरूरत नहीं, हमको कुरान सुनने की जरूरत नहीं है. सामिरन फी जमाअतिही यतहद्दसून बिल्लैल हौल अल बैत, कहते हैं कि सामिरन का मतलब ये है कि बैतुल्लाह के आजू बाजू में बैठ करके रात भर बात करते थे और समझते थे कि बैतुल्लाह की निगरानी कर रहे हैं, और बात करने को कुरान से अफजल समझते थे, कुरान सुनने से बेहतर समझते थे. इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पर हमारी आयतों की तिलावत होती है और तुम एड़ियों को फेर लेते हो, एड़ियों के बल पलट जाते हो. और कितना बड़ा फर्क है. अल्लाह ताला ने आयत नंबर 70 पर एक खोलिए,
اسی یہ سب بیان کرنے کے بعد دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. సత్యమే గనక వారి కోర్కెల వెనుక పరిగెత్తినట్లయితే భూమి ఆకాశాలు అందులో ఉన్న సమస్తం చిందర వందర అయిపోయేవి. యథార్థం ఏమిటంటే మేము వారి ఉపదేశాన్ని చేరవేశాం, కానీ వారు మాత్రం తమ ఉపదేశం పట్ల విముఖత చూపుతున్నారు. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ ان سے بہتر ہیں جو قرآن سنتے ہیں. کیوں؟ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، بس ہم کو قرآن سننے کی ضرورت نہیں، نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل حق ہیں. ان کو اسی کام سے تکبر ہو گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اور قرآن نہیں یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا کہ لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق ان کے خواہش کی اتباع کر لے لفسدت السماوات والارض، تو زمین اور آسمان برباد ہو جائے گا. اگر حق باطل کے پیچھے چل جائے تو زمین آسمان برباد ہو جائے گا. باطل اور حق کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. تو یہ اور کیا ہوگا؟ آسمان زمین تو برباد ہوگا ہی، ومن فیہن، اور جو کچھ آسمان زمین میں سب برباد ہو جائے گا. بل آتیناہم بذکرہم، اے پیغمبر آپ ان کے پاس نصیحت لے کر کے آئے ہیں. یہ اس کو نہ سن کر کے وہ بیت اللہ کے متولی ہونا ہی کافی سمجھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس ذکر لے کر کے آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، اس ذکر سے یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو اصل میں یہ بات ہے، اور اس کی وضاحت میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے کئی باتیں ذکر کیا ہے. 2 منٹ میں سرسری انداز میں بول دیتا ہوں، وقت تو ہو گیا ہے انشاءاللہ. 5 منٹ اگر اذان میں ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ من مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسئلے میں ہے کہ انہم یفتخرون بقیامہم علی المشاعر، کہتے ہیں کہ جاہلیت کے مسئلے میں یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ فخر کرتے تھے ان کے انتظام وغیرہ کرنے کا. وزفادۃ الوافدین الیہا، جو جماعت وفد بنا کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے ان کے انتظام کے لیے. وسقایۃ الحاجیج، اور حاجی لوگوں کو پانی پلانے کو فخر سمجھتے تھے. فہم یفتخرون بہذا العمل، اس عمل سے وہ فخر کرتے تھے. یہی بات اللہ نے کہا مستکبرین بھی. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے مستکبرین بھی سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 میں کہا، جو ہم لوگ ابھی پڑھے ہیں. کہتے ہیں بے ولایت البیت، بیت اللہ کی متولی ہونا، وخدمت البیت الشریف، بیت اللہ شریف کی خدمت کو وہ لوگ فخر کا ذریعہ بنائے تھے. وبخدمت الوافدین الیہ یفتخرون بہذا علی غیرہم من العرب، دوسرے عرب کے لوگوں پر اس بات کو فخر کا ذریعہ بنا لیے تھے کہ ہم لوگ زیادہ اچھے ہیں ان لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں. فہذا من امور الجاہلیہ، تو یہ جاہلیت کے مسائل میں سے لأن خدمت بیت اللہ عبادہ، کیونکہ بیت اللہ کی خدمت کرنا عبادت ہے، بیت اللہ کی خدمت کرنا عبادت ہے. فلا یجوز للانسان ان یفتخر بالعبادہ، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عبادت کے ذریعے سے فخر کرے. عبادت کے یہاں ایک بات یاد رکھیے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی نے اسی مسائل الجاہلیہ کی شرح میں کہا، دیکھیے ایک تو وہ لوگ مسجد حرام کی متولی تھے، وہ کافر تھے، بات میں آ رہی ہے. تو ان کے کوئی اعمال تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، ان کا فخر کرنا بیکار ہے. بلکہ صحیح دین پر رہنے کے باوجود بھی کسی نیکی کے کام کو فخر کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے. یہ تو شرک میں رہ کر فخر کرتے تھے، بات میں آ رہی ہے. کہتے تھے ان کے فخر کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ صحیح دین، صحیح طریقے نیکیاں کر کے بھی اگر کوئی نیکیوں کو فخر کا ذریعہ بنا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو باطل پر رہ کر کے کسی نیکی کو سمجھ رہا ہے کہ نیکی ہے، جبکہ وہ اللہ کے پاس نیکی ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے فخر کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جس عبادت سے اللہ کا تقرب اور قریب ہونا چاہیے اس سے کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے. کیوں؟ لا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس بل يمدح الله ان يجعله ممن يقومون بهذا العمل. لوگوں کی تعریف ان کو نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیا ہے اس کام کا، اللہ نے توفیق دیا
تو اللہ ہی سے اس کا ثواب کی امید کرنا، دون ان یتکبر بہ، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں انہوں نے جو بات لکھا ہے وہ یہ ہے کہ فل انسان کہتے ہیں کہ انسان بس کسی ایک عمل پر یہ نہ کہے کہ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، دوسرا ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ نہ کہے جیسے ان لوگوں نے کہا بیت اللہ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، ایسا کبھی نہ کہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل ایسی حالت ہو گیا، الان هناك من يظنون ان سقناهم في مکہ والمدینہ تکفیہم من العمل حتی قال قائلهم، کہتے ہیں آج کل یہ حالت ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں، دیکھیے ایک آج اس دور کے حالات کو بیان کرتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں آج کل لوگ یہ سمجھ لیے جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، کوئی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی جاہلیت ہے، آج کل یہی سمجھتے ہیں نا بھائی کسی طرح ہم مدینہ پہنچ گئے ہیں تو بس کافی ہے، مدینہ پہنچ گئے ہیں تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے منافقین دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہنا پڑے گا، چاہے کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں آج کل یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا رہنا ہی کافی ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں قال قائلہم، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں النائم فیہ یعنی الحرم، حرم میں سو جانا، حرم میں سو جانا خیر من القائم فی غیرہ، کہتے ہیں دوسری جگہ میں رہنے سے بھی بہتر ہے، دوسری جگہ رہنے سے بھی بہتر ہے۔ ھذا غرور من الشیطان، کہتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس میں اور بہت ساری باتیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ہماری بات آئے گی۔ بس یہ سب باتیں کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی، ہم لوگوں کو صحیح دین سیکھنا، باطل دین سے ہم کو دور بھاگنا چاہیے اور اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم کو صحیح دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔